اور یقیناً اس کام کرنے کے لیے بہت بڑا دل اور جگر چاہیے۔ کیا جواب دوں ایسے جاہل اور اجڑ شخص کو؟ غامدی صاحب نے بھی سخت جملے کا انتخاب کیا، اگرچہ نام نہیں لیا۔ جناب والا جاوید احمد غامدی صاحب کے لیے جو لفظ استعمال کیے انجینئر صاحب نے، وہ کوئی اپنی ذاتیات کے لیے تو نہیں کیے، وہ کوئی اپنی ذات کے لیے تو نہیں کیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویل ڈن انجینئر صاحب، ویل ڈن۔ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اپنی اگر ان کی غلطی دکھائی جائے، یا وہ کبھی غلطی کر جائیں، یا کبھی وہ سلپ آف ٹنگ کر جائیں، یا ان کو کبھی وہم لگ جائے اور اس بنا کے اوپر کبھی یا وہ جذبات سے مغلوب ہو کر کوئی بات کہہ جائیں، تو بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اسے رجوع کرتے ہیں، یا بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو ان چیزوں کے اوپر اپنی اصلاح کرتے ہیں۔ لیکن آپ انجینئر صاحب انہی لوگوں میں سے ہیں جو اتنی فین فالوئنگ ہونے کے باوجود آپ یہ کام کرتے ہیں، اور یقیناً اس کام کرنے کے لیے بہت بڑا دل اور جگر چاہیے۔ یقیناً اسی کی وجہ سے جو ہے بہت سے لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں کہ آپ اگر کبھی غلطی لگ جائے، جذبات سے مغلوب ہو کر بھی کوئی بات کر دیں تو اس کا رجوع ریکارڈ کروا دیتے ہیں۔ جی ہاں، بالکل۔ جو 2 ماہ قبل ایک اسٹوڈنٹ نے انجینئر صاحب سے سوال کیا تھا جاوید احمد غامدی سے متعلق، تو جس میں انہوں نے جواب دیا تھا اور بہت سخت جواب دیا تھا کہ میں کیا جواب دوں ایسے جاہل اور اجڑ شخص کو۔ جو شخص امیر شام کو ابو بکر، عمر اور عثمان سے بہتر سمجھے، ایسے جاہل شخص، اجڑ شخص کو کس بات کا جواب دیا جائے؟ سبحان اللہ، دل خوش کر دیا۔ یقیناً انجینئر صاحب کی زبان نہیں ہوتی۔ یقیناً جو انجینئر صاحب ہیں وہ جاوید احمد غامدی صاحب کے جو ہیں وہ بہت عزت کرتے ہیں، ادب کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں۔ ہمیشہ ان کا نام استاد غامدی یا محترم غامدی یا جاوید احمد غامدی حافظہ اللہ تعالی لکھتے ہیں۔ اگرچہ جاوید احمد غامدی صاحب نے، جب ان کے داماد نے حسن الیاس صاحب نے ان سے سوال کیا اور واضح اشارے سے سوال کیا، اگرچہ انجینئر صاحب کا کوئی نام اس میں نہیں لیا، غامدی صاحب نے بھی سخت جملے کا انتخاب کیا، اگرچہ نام نہیں لیا، لیکن انہوں نے بھی بہرحال بہت سخت زبان استعمال کی۔ اگرچہ وہ بھی اس طرح کی زبان استعمال نہیں کرتے کہ انسان کو مطلب گندی مکھی نہیں بننا چاہیے، شہد کی مکھی بننا چاہیے، وغیرہ وغیرہ۔ اور پھر یہ کہ اس طرح کے آدمی بن کر رہ جائیں کہ جس طرح سے ایک غلاظت کی مکھی ہے کہ وہ یہ دیکھتی ہے کہ اچھا کس جگہ پر غلاظت ہے، مجھے وہیں جا کے بیٹھنا ہے، تو انسان کو شہد کی مکھی بننا چاہیے۔ گزشتہ دنوں ایک یوٹیوب کے چینل کے اوپر ایک سوال کے جواب میں جو سوال تھا کہ آپ یہ بتائیں کہ ہم تنقید یا اختلاف رائے کس طریقے سے کر سکتے ہیں، اس کے مطلب کیا طریقہ کار ہونا چاہیے کہ کوئی شخص جو ہے کسی پر تنقید کرے۔ اس کا جواب دیتے ہوئے انجینئر صاحب نے یہ کہا کہ میں جاوید احمد غامدی صاحب والی بات کروں گا کہ ہمیں تنقید کرنے کا بھی ڈھنگ سیکھنا چاہیے۔ اس موقع کو انجینئر صاحب نے واقعتاً غنیمت جانا اور یہاں یہ بات کر دی کہ ایون کہ جو میں آپ کو ابھی بھاشن دے رہا ہوں مجھ سے بھی جو ہے وہ بعض اوقات سلپ آف ٹنگ ہو جاتے ہیں، یعنی کہ وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ بالکل اسی موقع کے اوپر کہ ایک دفعہ انہوں نے جاوید غامدی صاحب کا نام لیا اور ساتھ ہی یہ کہا کہ میں بھی انسان ہوں، یا میں جو ہوں وہ بھی سلپ آف ٹنگ کر جاتا ہوں، لیکن یقیناً میری یہ روٹین نہیں ہوتی کہ میں ہمیشہ آ کر کسی بھی شخص کو اس طریقے سے کہوں۔ تنقید کرتے ہوئے ہمیں کس چیز کا خیال رکھنا چاہیے؟ تنقید کرتے کیسے ہیں؟ وہی غامدی صاحب والی بات کروں گا کہ ہم نے تنقید کرنے کا ڈھنگ بھی سیکھنا ہے۔ ایون میں جو آپ کو اس وقت بڑے بھاشن دے رہا ہوں، مجھ سے بھی بعض اوقات سلپ آف ٹنگ ہو جاتا ہے، لیکن وہ میری روٹین میں نہیں ہوتا۔ تو ظاہر ہے انہوں نے یہ بات اسی کانٹیکسٹ میں کہی، اور ہم یہی سمجھتے ہیں کہ یہ بات بالکل ایسی ہی ہے کہ انجینئر صاحب کبھی بھی جاوید احمد غامدی صاحب کے حوالے سے اس طریقے سے غلط الفاظ استعمال کبھی بھی نہیں کرتے۔ ایون کہ ماضی میں ان سے سوال ہوئے ہیں کہ آپ دیگر علماء کے لیے تو بڑی سخت تنقیدیں کرتے ہیں، لیکن جاوید احمد غامدی صاحب کے لیے ایکسٹرا سافٹ ہو کر جو ہے وہ رپلائی کرتے ہیں۔ تو اس کا جواب انہوں نے یہی دیا کہ وہ جب اتنے ادب اور احترام سے اور اتنی شائستگی سے اختلاف رکھتے ہیں تو ہمیں بھی چاہیے کہ ان کا جواب جو ہے اسی طریقے سے نرم طریقے سے اور اس کو انہی کے ٹون میں دیا جائے۔ یقیناً یہ لاجیکل بات تھی۔ تو جو اسٹوڈنٹ تھے ان سے جب میری بات ہوئی تو
کہا جاتا ہے جناب والا جاوید احمد غامدی صاحب کے لیے جو لفظ استعمال کیے انجینئر صاحب نے، وہ کوئی اپنی ذاتیات کے لیے تو نہیں کیے، وہ کوئی اپنی ذات کے لیے تو نہیں کیے. ان کو اگر یہ بات بھی کہی ہے تو وہ اہل بیت کی محبت میں کہی ہے. بھائی بات یہ ہے کہ یہی اگر رسول مان لیا جائے کہ کوئی بھی کسی کی بھی محبت میں یہ باتیں کہہ دے گا تو پھر ہم اس کا کیا جواب دیں گے؟ جو انجینئر صاحب کو دن رات جو ہے وہ راوزیوں کی مانوی اولاد کہتے ہیں، راوزیوں کے گندے نطفے کی پیداوار کہتے ہیں، ایران کے ٹکڑوں پر پلنے والا جانور کہتے ہیں، یقیناً وہ یہ بات اسی لیے کر رہے ہیں کہ وہ صحابہ کی محبت میں جو ہے جذبات سے مغلوب ہوئے ہیں اور یہ الزامات لگا رہے ہیں. تو کیا ہم اس وقت یہ کہتے ہیں کہ وہ صحابہ کی محبت میں کر رہا ہے؟ یقیناً نہیں کہتے میرے بھائی، یہ کوئی اصول ہی نہیں ہے. قرآن تو کہتا ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ. قرآن تو یہ کہتا ہے کہ قولوا للناس حسنا، لوگوں سے اچھے طریقے سے بات کیا کرو. تو میرے بھائی یہ ساری قرآن کی آیتیں کس چیز کے لیے ہیں؟ کیا کرنا ہے ان چیزوں کا؟ لیکن انسان بہرحال جذبات سے مغلوب ہو جاتا ہے، اور بعض دفعہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو چڑھاوا بھی دینے والے ہوتے ہیں. اگرچہ انجینئر صاحب چڑھاوے میں آتے نہیں ہیں، یہ بات بھی درست ہے، لیکن بہرحال بھائی انسان انسانی ہے، انسان انسانی ہے، پیغمبر نہیں ہے کہ ہلکی سی غلطی ہوگی اللہ وحی اتار کے ان کی غلطی کو درست فرما دے گا. انسان انسان ہے. اور نبی علیہ السلام نے بھی یہ فرمایا تھا ہر انسان جو ہے وہ خدا کا پتلا ہے، لیکن اچھا انسان وہ ہے جو توبہ کر لے یا رجوع کر لے یا اپنی اصلاح کر لے. تو جو ہے وہ میں یہ بات واضح کر دینا چاہتا تھا، اور یہ بات یقیناً قابل فخر ہے ان کے اسٹوڈنٹس کے لیے کہ ہمیں جو ہے ایسا مطلب استاد ملا ہے جو کبھی بھی ہلکی سی بھی غلطی کے اوپر کوشش کرتا ہے کہ جو ہے وہ دعوت اور تبلیغ کے کام کو نقصان نہ پہنچایا جائے، اور جہاں تک کسی کے ذات کے اوپر یا کسی کے لیے مخصوص کوئی جملہ بولا گیا ہے جو کہ غلط ہے تو اس کی اصلاح کی جائے. یقیناً یہ بہت بڑی بات ہے. اللہ انجینئر صاحب کو جزائے خیر عطا فرمائے.